اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس کا جو اشداء علی الکفار اس کا شان نزول جو ہے حضرت مولا عمر پاک پر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کافروں پر بڑے سخت، کافرت سخت، صحابہ کرام تمام ہی کافرت سخت سن، لیکن جو سب تو زیادہ سخت سن انہوں کا نام حضرت عمر پاک سے۔ کس طرح سخت سن؟ تیرے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بڑا جو کافر ہے وہ شیطان ہے، سب تو بڑا کافر وہ شیطان ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا کہ شیطان میرے عمر دے سایت بھی نہ جاندا ہے، شیطان میرے عمر دے سایت بھی نہ جاندا ہے۔ تو برادران محترم سب تو بڑا کافر جو ہے وہ شیطان ہے۔ حضرت عمر پاک کا نام لیا جائے اج دے شیطاناں دے متھے تے بھی تیڑی پی جاندی ہے، لیکن جو عاشق ہوندا ہے وہ تو یہ کہندا ہے کہ عمر مصطفیٰ دا مراد ہے۔ حضرت عمر پاک نو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے کولو مانگ کے لیا سی، مانگ کے کنج لیا سی یا اللہ عمر دے دے اسلام نو طاقت مل جائے گی۔ آپ سرکار نے فرمایا عمر دے ذریعے ہی اللہ نے اسلام نو پاور اور طاقت عطا کیتی ہے۔ تو برادران محترم اس سبق تو پہلے ایک دو گلنا بڑی توجہ کیجیے گا۔ حضرت عمر پاک دے ذریعے اسلام نو کنج طاقت ملی ہے، اسلام نو کنج پاور ملی ہے۔ ابتدا اسلام دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے غلام جس وقت 39 نے کلمہ پڑھ لیا سی، اس وقت کی ہوندی سی اذان بھی لوگ چھپ کے، نماز بھی لوگ چھپ کے، محفل ہونی لوگ چھپ کے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نے آ کے بیٹھنا، دین سیکھنا لوگ چھپ کے، سرکار دے غلاموں نے تکلیفاں دینیاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عمر پاک دے لئے آپ سرکار نے دعا کی تھی یا اللہ عمر دے دے، اللہ نے دعا نو قبول فرمایا۔ حضرت عمر پاک تلوار لے کے آ رہے ہیں، غلام کھڑے ہو گئے، آج عمر جو اگر اچھے ارادے دے نال آ رہی ہے استقبال کریں گے، جو اگر غلط ارادے دے نال آ رہی ہے عمر دی تلوار دے نال حضرت عمر پاک دا سر قلم کر دیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو، دعا قبول ہو گیا ہے، عمر کلمہ پڑھن لئی آ رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر آج چوک کے سبحان اللہ کہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو، دعا قبول ہو گئی ہے، عمر کلمہ پڑھن دے لیے آ رہا ہے، عمر دے لیے استقبال کرو، عمر دا استقبال کرو۔ یا رسول اللہ عمر پاک دا استقبال کریے، فرمایا ہاں عمر پاک دا استقبال کرو۔ حضرت عمر پاک آئی، اکھاں جھکیاں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چ بیٹھ گئے، عرض کر دینے سونیا بڑی دیر ہو گئی ہے، انہیں انتظار نہیں کیتا جاندہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا ذرا ایت دسنا کلمہ پڑھن دی نوبت کس سنائی ہے؟ عرض کردہ سونیا پہلے میں دشمن سا، اسلام دے خلاف سا، لیکن میں قرآن دی تلاوت سنیے، کس نے کول سنیے؟ اپنی بہن کولو سنیے، اپنی بہن کو قرآن سنا ہے، جب قرآن سنا ہے قرآن نے اثر کیا ہے، سونیا اب خود ہی کلمہ بھی پڑھائیں، مجھے اپنا غلام بھی بنائیں۔ حضرت عمر پاک نے کلمہ پڑھا، جس وقت کلمہ پڑھا نماز کا وقت ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت بلال کو حکم فرمایا بلال اذان پڑھیں، پہلے اذان بلال پڑھتے تھے لوگ کر ایسا سے، حضرت عمر پاک عرض کرتے ہیں سونیا اب عمر نے کلمہ پڑھا ہے آپ بھی لوگ کے توجہ نے کی، توجہ ہے تو سبحان اللہ کہیے نا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو عمر پاک نے کلمہ پڑھا ہے نا، اب بھی اذان بھی ایسا اور لوگ کے۔ آپ سرکار نے فرمایا پھر عمر کیا کریں؟ عرض کرتے ہیں سونیا کعبہ ہے نا، بلال کو حکم فرمائے کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، اور آج بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھے، اور کعبے کی جب اذان ہوگی یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں، عمر چوکیداری کرے گا۔ اچھا جب اذان ہوئی کافروں نے سنا یہ کیا ہوا، اذان کیسی؟ وہ تو کہتے تھے عمر کو بھیجا ہے، اب مسلمانوں کا نام نشان نہیں رہے گا۔ اب کیا ہوا، عمر تو گیا ہے مسلمانوں کے نبیوں کا سر لینے کے لیے، اب تو کعبے کی چھت پہ اذان پڑھی جا رہی ہے۔
اور کعبے کے سائے میں مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تمام کافر اکٹھے ہو کے ہے، جب حضرت عمر پاک کو دیکھا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ چوکی داری کر رہے ہیں، حضرت عمر کو دیکھا تمام پیچھے بھاگنے لگے، تمام پیچھے بھاگنے لگے۔ میرے عمر پاک نے آواز دی بھاگتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا عمر پاک آپ کو بھیجا تھا مسلمانوں کے نبیوں کا سر لینے کے لیے، آپ نے کیا کیا؟ عرض کرتی ہیں میں آیا تھا سر لینے کے لیے پر سر دے بیٹھا ہوں۔ آیا تو تھا سر لینے کے لیے، پر مصطفیٰ کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں نے سر دے دیا ہے۔ اب جو اگر غلط ارادے سے آؤ گے اپنے بچوں کو یتیم کرا بیٹھو گے۔ عمر کی تلوار ہوگی، آپ کے میں نے سر قلم کر دینے ہیں۔ تمام دوڑ کے یہ کیا ہوا؟ عمر آیا ہے اسلام کو پاور مل گئی ہے، عمر آیا ہے اسلام کو پاور مل گئی ہے۔ تو برادران محترم، محرم الحرام کا چاند چڑھنے والا ہے، 28 ہے ذی الحج کی، محرم شریف کی آمد ہی آمد ہے۔ محرم میں ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو صحابہ کرام کو گالیاں بکتے ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں، میں حدیث پڑھوں۔ دوستہ توجہ کری، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انقط مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 518۔ تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، لیکن میرے صحابہ کا مقام شان ہے ایک مٹھ یا آدھی مٹھ اللہ دی راہ تے صدقہ کر دے، اور پھر بھی تیرے اور پہاڑ بہارا برد نالوں بھی زیادہ عظمت والا ہے، اور پھر بھی عظمت والا ہے۔ پہلی حدیث۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، کن پر؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو گالی دی۔ اور اب تیسری حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا علیہم ولا تصلوا معهم ولا تناحقوهم ولا تجالسوهم وإن مردوا فلا تعودوهم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا جنازہ نہ پڑھنا اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، ان سے رشتہ نہ کرنا اور نہ ہی ان کی مجالس کرنا، اگر بیمار ہو جائے ان کی بیمار پرستی نہ کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنہ دا جنازہ نہ پڑھیے، کنہ دے نہ رشتہ داریاں نہ کریے، کنہ دیا مجلساں چ نہ جائیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ
علی شرکم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ نو برا بلا کیا، میرے صحابہ نو گالیاں دتیاں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے نہ ہی جنازے پڑھو، انہاں دے نال نہ ہی رشتہ داریاں کرو، نہ ہی انہاں دی مجالس کے اندر جاؤ۔ تو برادران محترم، جس نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں تو منع فرمان، لیکن ساڈا اج معاملہ کی ہے، اساں رشتہ داریاں کتھے کردے ہیں؟ اساں کہنے ہیں بڑی جائیداد دولت والا ہے، اسی جائیداد دولت نو ویکھدے ہیں، اساں اے نہیں ویکھدے اے صحابہ دا گستاخ ہے، سرکار دے غلاماں دا گستاخ ہے، اسی انہاں دے نال رشتہ داریاں کر رہی ہیں، کیا ساڈے تے کی ہوئے گا؟ تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا جو پہلے حدیث پڑھ چکا، اللہ دے فرشتاں دی، اللہ دی ساری مخلوق دی اس بندے تے لعنت ہے، کس بندے تے لعنت ہے جو صحابہ دا دشمن ہے، پھر جو صحابہ دے دشمنوں دے نال رشتہ داریاں کرے گا، کھان پین رکھے گا، انہاں دی مجالس کے اندر جاوے گا، فرمایا پھر انہاں تے بھی لعنت ہے۔ برادران محترم، اللہ دی لعنت تو بچنا چاہندے ہو، چاہتے ہو ساری قبر بھی سونی ہو جائے، ساری آخرت بھی سونی ہو جائے، پھر ساری دنیا بھی سونی ہو جائے، پھر کی کرو؟ سرکار دے غلامہ دے نال پیار کرو، سرکار دے صحابہ دے نال عشق محبت کرو۔ ساڈا قیدہ ایمان کیے، ساڑی اکھ دے تارے صحابہ بھی نے، ساڑے دل دے پیاری اہل بیت بھی ہے۔ ساڑا گزارا نہ صحابہ تو بغیر گزارا ہے، نہ اہل بیت تو بغیر گزارا ہے، صحابہ اکرام دے نال بھی ساڑا عشق ہے تے پیار ہے تے محبت ہے، سرکار دے غلامہ دے نال ساڑا عشق تے پیار ہے، اہل بیت دے نال بھی محبت ہے، اہل بیت دے نال عشق تے محبت سرکار دے غلامہ نے بھی کیتی ہے، صحابہ اکرام نے بھی کیتی ہے، اہل بیت نے صحابہ دے نال محبت تے پیار بھی کیتا ہے۔ دوستا بڑا مختصر جا ٹائم ہے، میرا جڑا موضوع ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی سیرت دا کچھ باب پڑھا، کچھ سبق پڑھا۔ دوستا توجہ کری، جس وقت میں ابتدا دے اندر عرض کر رہا سا، حضرت عمر پاک نے جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، جدو کلمہ پڑھیا حضرت جبریل امین آ گئے، اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا حکم ہے، فرمایا انج کر میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جانا، تمام فرشتاں دا پیغام لے کے جانا، تمام روحاں دا، تمام فرشتاں دا پیغام لے کے جانا۔ حضرت جبریل امین پیغام لے کے آئے سرکار مدینہ دی بارگاہ دے اندر۔ یہ حدیث شریف توجہ کیجیے گا، لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر آل السماء باسلام عمر۔ ذرا چوکے سبحان اللہ کہو گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر پاک اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائے۔ یا رسول اللہ، حضرت عمر پاک دی اسلام لیانتے آسمان والا دی مبارکباد بھی قبول فرمائے، انہوں دی مبارکباد بھی قبول فرمائے۔ حضرت عمر پاک نے جدو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، آسمان دے فرشتے بھی مبارکاں دے رہنے، سونے مبارک ہوئے، مبارک ہوئے۔ اللہ نے پھر قرآن دے اندر فرمایا اشدنا علی الکفار
فرمایا سونیا تیرا عمر پاک کو ہے جڑا کافراں تے بڑا سخت ہے، کافراں تے بڑا سخت ہے، تینوں او عمر عطا کر دیتا ہے۔ دوست کنج سخت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سبق فرمایا، ایک یہودی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہویا، ایک یہودی تے ایک منافق آپ سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے، آگے عرض کر دینے سونیا سڑا فیصلہ فرما دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی دیا کہ فیصلہ کر دیتا، منافق نے کیا فیصلہ نہیں من دے۔ آؤ حضرت عمر پاک دے کول چلیے، حضرت عمر پاک کو فیصلہ چل کے کرائیے۔ جس وقت حضرت عمر پاک دے کول گئے، جا کے گل سنائی، یہودی عرض کردہ عمر پاک تیرے نبی نے فیصلہ کر دیتا ہے، میرے حق وچ فیصلہ ہویا، انہیں فیصلہ تسلیم نہیں کیتا۔ حضرت عمر پاک فدخل عمر البیت واخذ الشیف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر دے اندر داخل ہوئے، هكذا أقدى بين من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسول الله۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق دا سر قلم کر دیتا اور فرمایا جو میرے نبی دی فیصلہ نہیں مندا پھر عمر دا فیصلہ ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہو گے؟ آپ نے فرمایا جو میرے نبی دے فیصلے نو نہیں مندا پھر عمر پاک دا فیصلہ ہے۔ منافق دا سر قلم کر دیتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار۔ علماء لکھ دینے اس کا شان نزول حضرت عمر پاک دے ہے۔ آؤ دوستا توجہ کریم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے حضرت عمر پاک دا دور خلافت ہے۔ میں رات نو ستا خواب کے اندر کی ویکھدا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھی، فجر دی نماز ہے، ایک خاتون آئی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آئی، آکے عرض کر دی یا رسول اللہ ایک کھجوراں نے تقسیم کر دیو، سونے نبی نے ایک کھجور میں دیتی، میں کھجور کھا لئی، ادھر مجھے تو اکھ کھل گئی، کھجور دا ذائقہ موجود ہے۔ صبح دی نماز دا ٹائم ہویا، میں گیا حضرت عمر پاک دے پیچھے نماز پڑھی، ان جی نماز پڑھ کے ویکھیا جن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح دیوار دے نال ٹیک لگائی، حضرت عمر پاک نے بھی ٹیک لگا لی۔ آپ فرما دینے خاتون آئی، خاتون نے آ کے کھجورا پیش کی دیا، حضرت عمر پاک نے کھجور چکی، میں نے کھجور دے دیتی، میں کھجور کھا دی، میں کہنا عمر ایک اور دے دیا۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا راتی سرکار نے جو دے دیتی ہے تو پھر نسا آپ دا اے محبت پیار ہے۔ حضرت عمر پاک دا مولا علی پاک دا حضرت عمر پاک نے فرمایا مولا علی ذرا ایتے دا سنا جو اگر رات نو سرکار مدینہ نے دوسری کھجور دیتی ہے تو پھر میں بھی دے منا۔ اج کہندے نے نبی نو علم غیب نہیں ہے، میں کہ حضرت عمر پاک نے نماز پڑھی ہے، خواب مولا علی پاک نے ویکھیا، خواب دے اندر مولا علی پاک نو مصطفیٰ نے کھجور دیتی ہے، صبح حضرت عمر پاک بھی کھجور دے رہے ہیں، اسی کہنے اے تے علم غیب ہے، اے تے سرکار دے غلام نے آپ نو اے علم غیب ہے، مصطفیٰ دا پھر مقام کمال کی ہوئے گا۔ دوستا توجہ کریں ایک اور حدیث مبارکہ، پھر آگے آپ ایک اور حدیث مبارکہ، اس بعد آپ ایک شہادت بڑے مختصر جے ٹائم دے اندر بڑی توجہ کرنا۔ آج دے بھی حکمران نے لیکن حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حکمران بنے، آپ بھی حکمران بنے۔ رات لوگ سوندے نے، آپ سوندے نہیں، آپ جا کے مدینے پاک دے بازاراں دے اندر آپ پیرا دے رہے ہیں، پیرا دیندیاں کی ویکھدے نے، ایک جگہ تے ایک بندہ بیٹھا بڑے پریشان ہے، رو رہا، پوچھا کی پریشانی ہے، انہیں کہا حضور میں مسافر ہوں، میری بیوی حاملہ ہے، بچہ ہون والا کوئی دائی نہیں مل رہی۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہنے دائی دا انتظام ہو جاندہ ہے۔ آپ گھر گئے، جا کے اپنی خاتون کیا، پر لحاظ ایک مسافر ہے، پریشان ہے، او دی بیوی حاملہ ہے، چل آج چل کے ایک خادمہ بن کے چل، او دی خادمہ بن کے چل
چل دائی بن کے چل، اپنی خاتون نال لیا، بیوی نو نال لیا، لا کے گئے جا کے ان کیا پریشان نہ ہو، لہذا میں ہوں ایک دائی دا انتظام کیتا ہے، دائی لے کے گیا، آپ دی بیوی اندر گئی، جا کے اس نو سنبھالیا، اندروں آواز آئی امیر المؤمنین مبارک ہوئے، اللہ نے اس مسافر نو بیٹا دیتا ہے، اللہ نے اس مسافر نو بیٹا دیتا ہے۔ جس وقت اس نے امیر المؤمنین دا نام سنیا تڑپ گیا، آپ دے قدمہ چ بیٹھ گیا، عرض کردہ حضور میں نو معاف فرما دیو، میں نو معاف فرما دیو۔ آپ نے فرمایا نا معاف میں نو فرما دے، میری وجہ تو انی دیر تینو تکلیف ہوئی ہے، معاف میں نو فرما دے۔ ایسے خلیفہ نے اینا دی حکومت ہے، آپ نے حکومت انج کی دی ساری دنیا سن دی ہے، آپ رات نو پیرا دین دینے، ایک رات آپ دا غلام بھی نال ہے، پیرا دین دیاں مدینے تو باہر ایک جھوپڑی ویکھی، جھوپڑی دے اندر اگ تے بل رہی ہے، آپ قریب دیکھیا بچیاں رون دیاں آوازاں آ رہی نے، بچے رو رہے ہیں، آپ قریب جا کے پوچھیا، دستک دیتی، اندر آن دی اجازت منگی، خاتون نے کیا اچھے ارادے نال اندر آ جاؤ، آپ نے پوچھا رو بچے کیوں رہنے، خاتون نے کیا بچے بھوکے نے، بچے بھوکے نے، پوچھیا لہذا ہانڈی دے اندر کی چیز ہے، اگ بھی بل رہی ہے، چولہے تے کیڑی چیز ہے، خاتون عرض کر دیئے لہذا پانی رکھیا ہے، بچے پانی نو ویکھ کے سو جان، پر بچے سو نہیں رہے، بچے سو نہیں رہے، آپ نے پیا ٹھہر جا، کچھ دیر ٹھہر جا، آپ واپس گئے بیت المال تو خود ہی آٹے دی بوری اٹھائی، کمر دے اٹھا کے غلام کہندا حضور میں نو چکن دیو، آپ نے فرمایا نہیں، غلام نے پھر اصرار کیتا، آپ نے فرمایا کل میں شرد دن کیا میرے گناہاں دا بوجھ بھی چک سکے گا، گناہ تو دے پاک نے، کیونکہ آپ سرکار نے فرمایا اے جنتی نے میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا وہ میرا عمر ہوندا، حضرت عمر پاک نے فرمایا میرا بوجھ قیامت والے دن بھی چک سکے گا، وہ غلام بھی تڑپ گیا، آپ نے خود بوری چکی، خود آ کے کھانا تیار کیتا، بچیاں نو کھانا کھلایا، جو جان لگے خاتون عرض کر دیے کاش کہ آپ خلیفہ وقت ہوندے، آپ خلیفہ وقت ہوندے، عمر دی جگہ تھی آپ ہوندے، آپ نے فرمایا جدو عمر دے کول آؤ گے، اتھے جدو آؤ گے دربار دے اندر مینوں ہی خلیفہ پاؤ گے، ذرا سبحان اللہ چھکاؤ گے، آپ نے فرمایا کہ مینوں ہی امیر المؤمنین پاؤ گے۔ تو برادران محترم ٹائم دے مد نظر جو اگر آپ دی خلافت دا ہی اسی موضوع لے لیے کہ آپ نے حکومت کنج کیتی ہے، تاریخوں دے اندر موجود ہے، یہود و نصارہ خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خطبے پڑھ کے آپ دی خلافت دا مطالعہ کر کے انہوں نے عمل کیتا ہے، لیکن ساڑے خطیاں نو پتہ نہیں کی ہویا، سیاست دے اندر آ کے آپ دے خطبہ تو بھی دور، لیکن ساڑا تے ہی مطالبہ ہے کہ یکم محرم نو بھی چھٹی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دی شہادت دا دن ہے، یکم محرم نو بھی چھٹی ہونی چاہیے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خطبہ ہونا چاہیے، خلافت دے خطبے ہونے چاہیے نے کہ آپ نے خلافت حکومت کنج کیتی ہے، دسنا چاہیے ساری دنیا نو۔ برادران محترم 26 ذی الحج نو ابو لولا نامی شخص اس نے نماز فجر دے ٹائم مسجد نبوی شریف ہے، امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے نے، نماز دے دوران ہی اس نے حملہ کر کے آپ نے زخمی کیتا، آپ زمین تے تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے بڑھ کے نماز مکمل کرائی، 26 ذی الحج نو آپ زخمی ہوئے، یکم نو آپ دی شہادت دن ہے، آپ دی وصال تو پہلے آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ پاک نو بلایا، فرمایا کہ بیٹا انج کر ساڑی ماں حضرت عائشہ دے کول جانا، جا کے اجازت طلب کر کہ میں نو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے اندر جگہ نہ مل جائے، تیرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قدمہ جگہ مل جائے۔ حضرت عبداللہ پاک اجازت لین واسطے گئے، اما جی نے فرمایا
کہ بیٹا جگہ تے اپنے واسطے رکھی ہے لیکن میں حضرت عمر پاک نو اگے ترجیح دیاں گی، اپنے باپ حضرت عمر پاک نو دفن کرو۔ حضرت عمر پاک نو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قدمہ دفن کیتا گیا، اور یکم محرم نو آپ دی شہادت دا دن ہے۔ تو برادران محترم یکم نو آپ دی شہادت ہے، اور 10 محرم نو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی شہادت ہے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سنا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔